ویلکم بیک ناظرین. اس وقت آپ جو ملک میں افراتفری دیکھ رہے ہیں، اداروں میں تصادم کی جو صورتحال ہے، علامہ صاحب سے پوچھتے ہیں کہ اس وقت جو ہمارا ملک ہے علامہ صاحب، یہ اداروں میں تصادم کا متحمل ہو سکتا ہے؟ میرے خیال میں کوئی بھی ذی شعور آدمی جو اپنے وطن سے محبت کرتا ہے اور محبت رکھتا ہے وہ اس تصادم کو کبھی برداشت نہیں کر سکتا اور نہ اس کی حمایت کر سکتا ہے. ہمارا ملک داخلی طور پر پریشانیوں کا، مشکلات کا شکار ہے. یہاں ناامنی ہے، دہشت گردی ہے، بے روزگاری ہے، لوڈ شیڈنگ ہے، گیس کی مہنگائی ہے، غربت ہے. بین الاقوامی طور پر اس خطے کے اندر ایک بہت بڑی جنگ لڑی جا رہی ہے ہمارے ساتھ والے ملک افغانستان میں. عالمی نیٹو فورسز یہاں موجود ہیں جنہوں نے اس پورے خطے کو انسٹیبل کیا ہوا ہے. اور ان حالات کے اندر کہ جب اس کے یہ خطہ ساتھ خلیج فارس اور نارتھ افریقہ اور ان ممالک کی طرف دیکھیں، وہاں چینجنگز اور تبدیلیاں آ رہی ہیں. گلف کے اندر پرابلم کریٹ ہو رہے ہیں، دن بدن ڈیولپ ہو رہے ہیں. ایران اور امریکہ کی ٹینشن بڑھ رہی ہے. ان تمام شام کے اندر پرابلم کریٹ کیے جا رہے ہیں. تو ہمارا ملک اگر انٹرنیشنل حالات کو دیکھے جائیں، ریجنل سچویشن کو دیکھا جائے اور پاکستان کے حالات کو دیکھا جائے، کسی طور متحمل نہیں ہے ان پولیٹیکل کرائسس کا جو اس وقت موجود ہیں، چاہے وہ اپنی نالائکی کی وجہ سے وجود میں ہوں، چاہے اداروں کے آپس میں اچھے کیا اسے کہتے ہیں کہ کوارڈینیشن نہ ہونے کی وجہ سے وجود میں آئے ہوں، بیسیکلی تو نالائکیاں ہی ہیں، چاہے ایک دوسرے کے حدود میں تجاوز کرنے کی وجہ سے ہوں. جو بھی وجوہات ہوں، ان کرائسس کا پاکستان کو نقصان ہے، خطے کو نقصان ہے، اور اس سے پاکستان کبھی بھی بہتری کی طرف نہیں جا سکتا. نقصان ہی ہو سکتا ہے، فائدہ نہیں ہو سکتا. لہذا ہماری گزارش ہے کہ ہمارے جتنے بھی یہ مقتدر حلقے ہیں یہ عقل کے ناخن لیں، اپنی انانیت سے باہر نکلیں، ذاتی غصے کی طرف نہ جائیں، ملک کے مفادات کو، قوم کے مفادات کو سامنے رکھیں اور ان مشکلات سے نکلنے کا کوئی ایسا حل نکالیں تاکہ لوگوں کی پریشانیوں میں کمی ہو، اضافہ نہ ہو. اچھا، آپ دیکھتے ہیں علامہ صاحب، کتنی عجیب بات ہے کہ اس وقت جتنی اتحاد بین المسلمین کی ضرورت ہے شاید کبھی نہ تھی. صحیح. ہمیشہ سے ہے، لیکن اس وقت اس کی انتہا کو ضرورت ہے. جی. آپ سمجھتے ہیں اس کے لیے کوئی انٹرنیشنل لیول پہ فورم ہے مسلمانوں کے لیے، اور اگر نہیں ہے تو اس کا قیام ہونا چاہیے؟ میرے خیال میں جو OIC ہے یہ ایک مسلم امہ کا ایک عظیم فورم ہے، لیکن جو کام اسے انجام دینے چاہیے وہ انجام نہیں دے پا رہی. یعنی مسلم کنٹریز کے درمیان میں جو اختلافات ہیں ان کو بھی حل نہیں کر پا رہی، اور مسلم امہ کے درمیان انٹرنل جو بعض اوقات پرابلم اور مشکلات پیدا ہوتی ہیں ان کو حل نہیں کر پا رہی، اور ان کی طرف کوئی وقت نہیں دے پا رہی اور نہ اس کے لیے کوئی منصوبہ بندی کر رہی ہے. دیکھیں، مسلمانوں کے درمیان، بالخصوص میں پاکستان کی بات کرتا ہوں، مسلمانوں کے مختلف مسالک کے درمیان تفرقہ، لڑائی جھگڑا، نہ اسے اسلام کو فائدہ ہے نہ اسے پاکستان کو فائدہ ہے. اس سے ایک پولرائزیشن وجود میں آتی ہے. یہ ملک پہلے لسانی بنیادوں پر بھی تقسیم ہو چکا ہوا ہے، علاقائی بنیادوں پر بھی تقسیم ہو چکا ہوا ہے، حتیٰ آج سیاسی بنیادوں پر بھی ایسی دشمنیاں ہیں آپس میں کہ ہمارے سیاستدان کہتے ہیں کہ ہم نے آپس میں مل کے بات ہی نہیں کرنی ہے، اسے کہتے ہیں ملنا ہی نہیں ہے. تو مذہب اسلام جو سلامتی اور امن کا پیغام دیتا ہے، اس کے ماننے والے بھی اسی اختلاف اور لڑائی جھگڑے کا شکار ہو جائیں تو اس سے امہ کو بھی نقصان ہے، پاکستان کو بھی نقصان ہے، پاکستان کو بھی نقصان ہے. اور اس سے فائدہ کسے ہے؟ ان قوتوں کو جو پاکستان کے دشمن ہیں، جو اسلام کے دشمن ہیں، جو امہ کے دشمن ہیں. اور اسلام کسی طور یہ اجازت نہیں دیتا ایسے اقدامات کیے جائیں جس کے نتیجے میں آپ کے وطن کو نقصان پہنچے یا امہ کو نقصان پہنچے. میرے خیال میں نہ اس کی قرآن اجازت دیتا ہے نہ رسول پاک نے اجازت دی ہے. انہوں نے تو یہی کہا ہے کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے دوسرے مسلمان، جس کی زبان سے اور اس کے ہاتھ سے محفوظ رہیں. پھر کہا کہ من اصبح ولم یہتم بامور المسلمین فلیس بمسلمین، جو
شخص مسلمانوں کے مشکلات اور ان کے امور کے اندر دلچسپی نہ لے، ان کو حل کرنے کی کوشش نہ کرے، رسول پاک فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک وہ جیسا مسلمان ہونا چاہیے ویسا نہیں ہے۔ یا بعض جگہ پر ہے کہ من سمع، رسول پاک سے حدیث ہے، من سمع رجلا ینادی علی المسلمین ولم یجب فلیس بمسلمین، اگر کوئی شخص کسی مظلوم کی فریاد سنے جو مسلمانوں کو مدد کے لیے پکار رہا ہو اور اس کی مدد نہ کی جائے، رسول پاک فرماتے ہیں کہ مظلوم کی مدد، مسلمان کی بات نہیں ہے، یعنی مظلوم کی مدد، مظلوم کی اگر مدد نہ کی جائے تو رسول پاک فرماتے ہیں یہ وہ مسلمان نہیں ہے جو میں چاہتا ہوں، جیسا میں چاہتا ہوں، یہ ویسا مسلمان نہیں ہے۔ اسلام نے انسانی معاشرے کی جو تقسیم کی ہے، حضرت علی علیہ السلام نے کہا کہ کون للظالم خصما وللمظلوم اونا، انہوں نے یہ وصیت کی تھی کہ ظالموں کے دشمن بن کے رہنا، مظلوموں کے مددگار بن کے رہنا۔ ظالم کوئی بھی ہو، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے وہ غیر مسلمان ہو، اس کا مقابلہ کرنا، مظلوم کوئی بھی ہو، چاہے وہ مسلم ہو چاہے وہ نان مسلم ہو، اس کے حقوق دلوانے کے لیے اس کا ساتھ دینا، اس کے ساتھ سٹینڈ لینا۔ اسلام دین محبت ہے، اسلام دین عدل ہے، اسلام چاہتا ہے کہ انسانی معاشرہ، اس کی اساس اور بنیاد انسانی اور دینی قدریں بنے، اخلاقیات بنے، اور اس پر اس کی عمارت استوار ہو تاکہ اس سے لوگوں کو فیض مل سکے، فائدے ہو سکیں، نہ یہ کہ انسانی معاشرہ نقصان اٹھائے اور مشکلات کا شکار ہو۔ درست بات ہے۔ اچھا آپ دیکھیں کہ آپ نے بڑی تفصیل سے بتایا کہ اس بیسکس کیا ہیں اسلام میں۔ این آر او جیسا جو قانون بنایا گیا، میں تو اس کو کالا قانون کہتا ہوں، جی پرویز مشرف صاحب اپنے دور میں لے کے آئے، جی محترمہ بے نظیر بھٹو کے ساتھ ان کا کوئی معاہدہ ہوا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمیں زرداری صاحب تو نظر آتے ہیں کہ جی انہوں نے این آر او سے فائدہ اٹھایا، تقریباً 8041 مقدمات ہیں جو این آر او کی وجہ سے ختم کر دیے گئے۔ چونکہ زرداری صاحب اس میں پرومیننٹ ہیں، پریزیڈنٹ پاکستان ہیں، کچھ سویس بینکس کے معاملات ہیں، کچھ بیرون ملک پیسے کے معاملات ہیں، تو وہ اس کے واضح طور پہ سامنے آ جاتے ہیں کہ پریزیڈنٹ آف پاکستان جو ہے وہ اس کرائم میں شامل تھا، تو اس نے بھی مقدمات جو ہیں وہ ختم کروائے این آر او کے تھرو۔ آپ کیا سمجھتے ہیں اخلاقیات میں یا اسلام میں اس کی کوئی گنجائش ہے؟ پرویز مشرف نے جو کرپشن زرداری نے کی، اس سے بڑی کرپشن نہیں کی یہ این آر او کر کے؟ میں کرتا ہوں، دیکھیں گے آپ نے ایک بات اخلاقیات کی، اخلاقیات اساس اور بنیاد ہیں ہر چیز کی، حتیٰ قانون کا استعمال بھی ایسے نہیں ہونا چاہیے کہ اخلاقی قدریں پامال ہو جائیں۔ میں آپ سوال کرتا ہوں، دیکھیں پاکستان کے اندر مارشل لا لگانا، آئین کو پامال کرنا، کیا یہ قانونی طور پر جرم ہے یا نہیں ہے؟ یقیناً جرم ہے۔ اب کیا کورٹ کو حق ہے اخلاقی طور پر کہ وہ آئے اس لا قانونیت کو قانونی شکل دے؟ بالکل نہیں۔ کیا پارلیمنٹ کو اخلاقی طور پر حق ہے کہ اس لا قانونیت کو جو 5-5 6-6 سال جاری رہتی ہے وہ آئے اور اس کو قانونی شکل دے؟ اگر اخلاقی نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو بہت سے ایسے قانونی اقدامات جو بظاہر قانونی ہوتے ہیں لیکن غیر اخلاقی ہوتے ہیں، ان کی کوئی مورلز اور ایتھکس نہیں، اساس اور بنیاد نہیں ہوتی ہے، ایتھکس کی بنیاد۔ لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے نا، جو کچھ بھی ہوا ہے، یہاں اخلاقیات کو پامال کیا گیا ہے، اور میرے خیال میں اس حمام میں سارے ہی ننگے ہیں اور ہر ایک نے اپنی حوالے سے حصہ ڈالا ہوا ہے۔ بالکل، جن لوگوں نے مارشل لاؤں کو عدالتوں سے سپورٹ کیا اور کوئی قانونی شکل دی، ان کو مدتیں دی، 3 4 سال آپ جائیں حکومت کریں، کیا یہ اخلاقی طور پر حق تھا کسی کو؟ نہیں تھا، نہیں تھا۔ میرے خیال میں کسی کو اپنے آپ کو بھی دیکھنا چاہیے، اپنے گریبان میں بھی جھانکنا چاہیے۔ یہاں جتنے بھی لوگ آئے ہیں جن کے پاس پاور تھی، چاہے قانونی پاور تھی چاہے سیاسی پاور تھی، جو بھی طاقت تھی ان کے پاس، ان طاقتوں کا، ان پاورز کا استعمال کرتے ہوئے اخلاقیات کا خیال نہیں رکھا گیا، اور جس کے نتیجے میں یہ ساری مشکلات اور مسائل ہیں۔ ممکن ہے کہ آدمی کو اب قانونی طور پر گرا لیں لیکن اخلاقی طور پر اس کی نگاہوں میں اب گر چکے ہوں۔ درست بات ہے، یہ چیزیں بہت اہم ہیں، آپ کو بہت سی چیزوں کا خیال رکھنا ہوگا۔ یعنی اس میں اپنے وقار کا احساس ہونا چاہیے، انسان کو ملکی وقار کا احساس ہونا چاہیے۔ اب ہم آتے ہیں کہ آج کل آپ دیکھیں
کہ جی ایک رجحان آپ دیکھ رہے ہیں کہ مختلف معاملات سامنے آ رہے ہیں اس حوالے سے جو میں سوال کرنے والا ہوں. قبروں کی بے حرمتی ہو رہی ہے, مردوں کے حوالے سے بے حرمتی ہو رہی ہے. پنجاب حکومت جناب ایک قانون لے کے آئی ہے, اس کی سفارش انہوں نے کی ہے کہ جی پہلے 1 سال تھی بے حرمتی کرنے پہ سزا, اب 7 سال کی سفارش کی ہے. اسلام کیا کہتا ہے جو قبروں اور مردوں کی بے حرمتی کرتے ہیں ان کے ساتھ کیسا سلوک ہونا چاہیے اور ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ دیکھیے کہ اسلام کے اندر نبش قبر و کھیڑنا حرام ہے, گناہ ہے, اور انسان مجرم اور گناہ کبیرہ ہے اور خدا کی بارگاہ میں اس کی بہت سزا ہے. لیکن دیکھیں یہ چیز کیوں ہے؟ یہ ہے اخلاقی انحطاط اور اخلاقی پستی. اخلاقی پستیاں دیکھیں, قانون ایک حد تک معاشرے کو سنوار سکتا ہے, لیکن اگر اس کی سپورٹ میں مورلز اور ایتھکس نہیں آئیں گی, اخلاقیات نہیں آئیں گی, قانون اکیلا تربیت جو ہے وہ نہیں ہوگی, اخلاقی تربیت. دیکھیں آپ انسانوں کو درست سمجھیں, ان کے لیے ایسا ایجوکیشنل سسٹم بنائیں جس میں ان کی اچھی تربیت ہو کے آگے آئیں, تاکہ یہ قانون کو قبول کرنے والے انسان بنے, نہ قانون کو پامال کرنے والے انسان. ان کی تربیت کریں, ان کے اندر اخلاقیات لے. دیکھیں ایک شہر کے اندر اگر پہلے 10 تھانے تھے, آج 100 تھانے ہو گئے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ اخلاقی طور پر کمزور ہوئے ہیں. اگر اخلاقیات معاشرے کے اندر رواج پاتی تو تھانوں کی ضرورت نہ ہوتی. جو پولیس کی, تھانوں کی, قانون کا استعمال کرنے کی ضرورت بڑھتی چلی جاتی ہے, یہ پتہ چلتا ہے کہ اس سے کہ معاشرہ اخلاقی طور پر انحطاط کا شکار اور زوال کا شکار ہو رہا ہے. لہٰذا ہمارے ایجوکیشنل ادارے, ہمارے علماء, ہمارے سیاستدان, ہمارے انٹلیکچوئلز, ہمارے سب کی ذمہ داری ہے کہ معاشرے کے اندر اس کینسر کا علاج کریں جو اخلاقیات کا نہ ہونا ہے. یہ کینسر, یہ پھوڑا بڑا خطرناک ہے. یہ اگر ہونا تو پھر آپ کے بڑے بڑے مسائل حل ہو سکتے ہیں. بیسیکلی اخلاقی تربیت جو ہے جی ہاں, وہ اور یہ تربیت خالی کلاس میں بٹھانے سے نہیں ہوتی ہے, آپ کو خود ایسے بننا ہوگا. جیسا کہ اگر آپ ایک گھر میں والد ہیں تو آپ بچے سے کہیں گے آپ نماز پڑھو, وہ زبان سے کہنے کا اتنا اثر نہیں جتنا اگر آپ خود اس کے سامنے پڑھیں گے تو وہ پڑھے گا. اگر آپ اسے کہیں گے جھوٹ نہ بولو تو اس کا اتنا اثر نہیں ہے جتنا آپ خود جتنے سچے ہوں گے اتنا اس پر اثر ہوگا. ایک ہوتی ہے ٹیچ کرنا, پڑھانا, اور ایک ہوتا ہے سکھانا. یعنی بچے وہ نہیں کرتے جو آپ کہتے ہیں, بچے وہ کرتے ہیں جو آپ کرتے ہیں. اور معاشرہ بھی ایسے ہی ہے. بالکل ایسا ہی ہے, ایسا ہی ہے. لہٰذا ہمارے سیاستدانوں کو اخلاقیات کا حامل ہونا پڑے گا, ہمارے علماء کو, ہمارے حکمرانوں کو, ہمارے کیا کہتے ہیں جوڈیشری کے لوگوں کو, ہمارے وکلاء کو, ہر ایک کو جو بھی معاشرے میں اثر رکھتا ہے, جس کا سوسائٹی کے اندر ایک اثر ہوتا ہے, اس کو لوگ فالو کرتے ہیں, انہیں چاہیے کہ اپنے اندر اخلاقیات لے کے آئیں. دیکھیں لہذا یہ نہیں ہونا چاہیے کہ مخالف کی ذرا سی کمزوری پتہ چلی اب اس کو میں نے گرانا ہے. ایسے نہیں ہونا چاہیے. پہلوان وہ ہوتا ہے, مرد وہ ہوتا ہے, اچھا انسان وہ ہوتا ہے جو دشمن کے ساتھ بھی ناانصافی اور ظلم نہ کرتا. بالکل درست بات ہے. تو اچھا علامہ صاحب, طاقت کا استعمال آپ نے بات کی, معاشرے کے بگاڑ اور اس کی تصحیح کی طرف آپ نے بات کی, سیاستدانوں کی تربیت کے بارے میں آپ نے بات کی, اخلاقی تربیت کے بارے میں بات کی. کیا آپ اس وقت یہ نہیں سمجھتے کہ ہمارے ملک میں جو اخلاقی قدریں ہیں اس حد تک پستی کا شکار ہو چکی ہیں؟ یہ جو میں نے ابھی آپ سے سوال کیا کہ جی قبروں کی بے حرمتی, مردوں کی بے حرمتی, یہ تو ایک علیحدہ چیپٹر ہے, یہ پتہ نہیں کوئی نفسیات ہے یا کوئی معاملات, یہ نفسیاتی مریض بھی کوئی ہو سکتے ہیں. لیکن نفسیات اس حد تک گر چکی ہے کہ چھوٹے بچوں کے ساتھ اغوا کر کے, چھوٹی بچیوں کو, بچوں کو محلوں سے اغوا کر لیا جاتا ہے اور ان کے ساتھ زیادتی کی جاتی ہے. یہ کیا نفسیات ہے اس وقت معاشرے میں نے عرض کیا, یہ بھوک اور پیاس تو چلیں جی چوری کر لی کسی نے, یہ کیا نفسیات ہے؟ انسان جو ہوتا ہے نا, اس کے اندر ایک روح ہے اور ایک اس کا بدن ہے. ہم عام طور پر کوشش کرتے ہیں کہ اس کے بدن کی ضرورتیں پوری کریں. ہمارے ملک میں جتنے اسپتال بنائے گئے ہیں بدن کے لیے بنائے گئے ہیں, اور روح کی پرورش اور تربیت کے لیے کوئی ادارہ نہیں بنایا گیا. مسجد تھی روح کے لیے, وہ بھی اختلاف کی جگہ بن گئی. یونیورسٹیاں اور کالجز روح کی تربیت کے لیے تھے, وہاں پر بھی یہ کام نہیں ہوا. نتیجہ کیا نکلا؟ جب انسان گر جاتا ہے, سبک ہو جاتا ہے, حقیر ہو جاتا ہے. آپ نے معاشرے نے فرعون کے بارے میں قرآن مجید کہتا ہے کہ استخف قومہ فاطاعوہ, پہلے
فرعون نے قوم کو حقیر بنایا، پست بنایا، گٹیا بنایا، چھوٹا بنایا، ان سے ان کی عزت نفس چھین لی، بے وقار بنا دیا۔ جب وہ بے وقار ہو گئے، گٹیا ہو گئے، پست ہو گئے، تو فرعون کی اطاعت شروع کی، فرعون کے پیچھے چلے۔ اسی طرح سے انسان بھی، جب آپ نے ان کی درست تربیت نہیں کی، یہ انسان اندرونی طور پر کھوکھلا ہو گیا، گٹیا ہو گیا، پست ہو گیا، چھوٹا ہو گیا، تو اس نے کیا کیا؟ پھر اس کے اندر اللہ نے مختلف قوتیں رکھی ہیں۔ شہوت کی طاقت ہے، غضب کی طاقت ہے۔ جب تک یہ طاقتیں ہیں، ان کو اگر کنٹرول نہ رکھا جائے، ان کو بیلنس نہ رکھا جائے، تو انسان پھر ظلم بھی کرتا ہے اور زیادتیاں بھی کرتا ہے اور گناہ بھی کرتا ہے اور ایسے کام کرتا ہے کہ جنہیں انسان سن کے اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ لہذا یہ چیزیں میں نے پہلے عرض کر دیا کہ یہ ساری کی ساری چیزیں ہمارے پورے سسٹم کے بگاڑ کا نتیجہ ہیں۔ یہ پھوڑے ہیں، یہ کینسر ہے۔ آپ کے ایجوکیشنل سسٹم، آپ کے پولیٹیکل سسٹم، آپ کے جتنے بھی معاشرے کے سوشل سسٹم جو سوسائٹی کے اندر ہے، آپ کا جو قانونی نظام ہے، جوڈیشری کا نظام ہے، جو قانونی نظام ہے، آپ کا جو تعلیم و تربیت کا نظام ہے، یہ سارے کے سارے نظاموں کے بگاڑ کا نتیجہ ہیں۔ اچھا علامہ صاحب، چونکہ وقت کی کمی ہے، میں چاہوں گا کہ آپ پروگرام کے اختتام نزدیک ہے چونکہ، تو قوم کے لیے کوئی میسج دیں آپ 20 سیکنڈز کا۔ میرے خیال میں ہر قوم کو ایک آئیڈیل کی ضرورت ہوتی ہے، ایک ماڈل رول کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہماری قوم کو چاہیے کہ اپنے آخری نبی کو اپنے لیے ماڈل رول سمجھیں کہ ان کی ذات ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ وہ کیسے رہتے تھے، وہ گھر میں کیسے ہوتے تھے، وہ دوستوں کے ساتھ کیسے تھے، وہ دشمنوں کے ساتھ کیسے تھے، وہ خدا کے ساتھ کیسے تھے، وہ مسجد میں کیسے جاتے تھے، وہ فیصلے کیسے کرتے تھے، وہ پاور کا استعمال کیسے کرتے تھے، ان کی زندگی کیسے تھی، وہ بچوں سے کیسے پیش آتے تھے، ہر لحاظ سے ذکر خدا کیسے کرتے تھے، مناجات کیسے کرتے تھے، دعائیں ان کی کیسے تھیں، وہ تربیت کیسے کرتے تھے، وہ ٹیچ کیسے کرتے تھے، کیونکہ وہ معلم بھی تھے، وہ مربی بھی تھے۔ ایک جامع شخصیت ہے جو ہمارے لیے ماڈل رول ہونے چاہیے۔ کاش ہم مسلمان ان کو ماڈل رول سمجھیں، ان کے نقش قدم پر چلیں اور ان کے پیچھے چلیں گے، ہم ان تمام کی تمام اس اسفل سافلین، اس انحطاط کے کنویں سے، پستی کے کنویں سے نکل آئیں گے اگر ان کا دامن پکڑ لیں اور ان کے پیچھے چل نکلیں۔ علامہ صاحب، آپ کا بے حد ممنون ہوں، آپ پروگرام میں تشریف لائے۔ ناظرین، آپ نے علامہ صاحب کی گفتگو سنی، ہم مستفید ہوئے۔ کتنی خوبصورت آپ کے لیے انہوں نے میسج چھوڑا ہے کہ جی اگر ہم ذات پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سردار الانبیاء ان کو رول ماڈل بنا لیں تو ہم تمام مصیبتوں سے نکل جائیں گے۔ اس وقت جو ہم شکار ہیں اخلاقی پستی کا، اس سے بھی نکل جائیں گے اور ہم اخلاقی بلندی کی طرف بڑھنا شروع ہو جائیں گے۔ ناظرین، مجھے یہاں آپ سے اجازت لینی ہے، ایک شعر کے ساتھ ختم کرتا ہوں کہ خود شناسی کا یہ انداز نظر بہتر ہے، آج لوگوں کی نگاہوں سے گزر کر دیکھو۔ اپنے میزبان جواد شمسی کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔